غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی شاید خبروں میں نہ ہو، لیکن اسرائیل آج بھی بے گناہ فلسطینی عوام کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ اسرائیل مسلسل حملوں اور بھوک سے غزہ میں فلسطینیوں کو ایک منظم طریقے سے ختم کر رہا ہے۔ شیکسپیئر کے تاریخی الفاظ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد نہ ہوں، مگر آج فلسطین کی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے شیکسپیئر کے الفاظ انتہائی اہم ہیں۔ دنیا ایک سٹیج ہے، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کی اس سٹیج پر غزہ اور فلسطین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم سمیت سب لوگ دنیا میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں پر نظریں ٹکائے بیٹھے ہیں۔ ہم امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزد کابینہ پر بات کر رہے ہیں، ہم یورپ اور یوکرین میں ہونے والی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، مگر ہم غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت پر بات کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کا میڈیا فلسطینی عوام کی تکالیف بھول چکا ہے، لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ صہیونی ریاست آج بھی فلسطینی عوام کے قتل عام میں مصروف ہے اور دنیا میں کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہیڈ لائنز میں فلسطین کہیں گم ہو چکا ہے۔ ہیڈ لائنز کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین میں نسل کشی کا عمل رک چکا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر فلسطین میں ہونے والی نسل کشی کی کارروائیوں کو دیکھا جائے تو 10 نومبر کو 49 فلسطینیوں کی شہادت ریکارڈ کی گئی، 11 نومبر 40 فلسطینی شہید، 12 نومبر 21 فلسطینی شہید، 13 نومبر 47 فلسطینی شہید، 14 نومبر 24 فلسطینی شہید، 15 نومبر 28 فلسطینی شہید، 16 نومبر 50 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت۔ یہ وہ شہادتیں ہیں جو میڈیا میں رپورٹ ہوئیں، البتہ بہت ساری ایسی شہادتیں بھی ہیں جو ابھی رپورٹ ہونا باقی ہیں یا ملبے میں دبی ہوئی ہیں۔ غزہ کے فلسطینیوں کو امریکی لڑاکا طیاروں، ٹینکس اور ڈرونز، کوارڈ کاپٹرز، بلڈوزرز اور مشین گنز کی مدد سے شہید کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 76 برسوں میں غزہ کے تمام علاقے بار بار تباہی کا شکار ہوئے ہیں، لیکن آج شمالی غزہ میں تباہی، تشدد اور قتل عام اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے جس کا آج سے پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے امریکہ میں موجود فلسطینی سفارتکار ماجد بامیہ کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ نے ایک کے بعد ایک نسل کشی کا سامنا کیا ہے۔ ایک بڑے پیمانے پر نسل کشی، نقل مکانی اور تباہی نے مشرقی غزہ کو مکمل طور پر بنجر کر دیا ہے۔ شمالی غزہ پر اسرائیلی افواج کی پہلی کارروائی کے بعد 10 لاکھ میں سے تقریباً 4 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ میں رہ گئے تھے۔ اسرائیلی افواج کی طرف سے فلسطینی آبادی کو نکلنے کے لیے وارننگ کے بعد محفوظ راستہ بھی فراہم کیا گیا، البتہ وارننگ کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلنے والوں کو اسرائیلی افواج کی طرف سے راستے میں نشانہ بنایا جاتا رہا اور بہت ساری شہادتیں سڑک کنارے ہوتی رہیں اور ان کو اٹھانے اور دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شمالی غزہ میں ایک خوفناک صورتحال کی منظر کشی کرتے ہوئے فلسطینی صحافی معتصم دلول اپنے ایکس اکاؤنٹ پر تحریر کرتے ہیں کہ اسرائیلی افواج نے بہت سارے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر کے ایک گہرے گھڑے میں دھکیل دیا، جس کے بعد اسرائیلی ٹینکس نے گھڑے کے گرد تیز چکر لگانے شروع کر دیے اور بچوں کو ریت سے ڈھانپ کر انہیں دہشت زدہ کیا اور پھر جی بھر کر بچوں کو تڑپانے کے بعد گھڑے سے نکال کر ان کی ماؤں کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا۔ جب بچوں کو ماؤں پر پھینکا جا رہا تھا تو ان کو حکم دیا گیا کہ جس بچے کو بھی وہ پہلے پکڑیں اسے اٹھا کر جلدی سے چلی جائیں۔ بہت ساری عورتوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کے بچے اٹھا کر دوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مائیں اپنے بچوں کو دوسری عورتوں کی گود میں تلاش کرنے لگیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کو بیان کرنا انتہائی دردناک ہے۔ یہ غزہ کی وہ دردناک حقیقت ہے جو عالمی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ دنیا آج امریکہ اور یورپ میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں میں مست ہے اور صہیونی ریاست کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کی آج کی صورتحال سے آنکھیں چرانے سے ہم برابر کے شریک جرم بن جائیں گے۔ ہمیں فلسطینی عوام نہ بھولے گی اور نہ ہی معاف کرے گی۔